بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمر کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک نوجوان کا سچا واقعہ سنائیں گے۔ یہ نوجوان بانجھ عورتوں کے ساتھ نہ جانے ایسا کیا عجیب کام کرتا کہ وہ امید سے ہو جاتی۔ سب لوگ اس نوجوان کی اس حرکت سے کافی حیران تھے، سبب جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس سے بانجھ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں۔ اس نے آج تک جتنی بھی بانجھ عورتوں کو اپنے خفیہ علاج سے حاملہ کیا تھا، ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی کے آگے نہ کریں۔ اگر غلطی سے بھی کسی کو اس بات کا پتہ چل گیا تو یا تو ان کا بچہ ضائع ہو جائے گا یا پھر نقص کے ساتھ پیدا ہوگا، اور اگر کسی نے بچے کی پیدائش کے بعد یہ راز کھولنے کی کوشش کی تو اس کا بچہ اچانک ہی حادثاتی طور پر مر جائے گا اور پھر وہ عورت دوبارہ کبھی حاملہ نہیں ہو پائے گی۔ وہ یہ سب باتیں اتنی تفصیل سے بتاتا تھا کہ کوئی بھی اس راز کو فاش کرنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ کوئی بھی اتنی تگ و دو کے بعد ملی ہوئی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ سب لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ شخص جو بھی ہے ضرور کوئی غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، اور اولاد کو سکھ پانے کے لیے عورتیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ اب یہ سب افواہیں تھیں یا کہ حقیقت، ان کا تو تبھی پتہ چلنا تھا جب یہ راز سب پر کھل جاتا کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے بے اولاد صاحب اولاد ہونے لگے ہیں۔ اس شخص کی ایک مشکوک بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا تھا۔ اس کے چہرے پر رومال ہوتا تھا اور صرف اس کی آنکھیں ہی کھلی ہوتی تھیں، اور حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اس کام کے لیے رات کا 2 بجے کا وقت مقرر کیا ہوا تھا اور اسی وقت وہ یہ عمل کرتا تھا۔ یہ سب اتنی رازداری سے ہوتا تھا کہ آج تک کسی کو اس کام کی بھنک نہیں پڑی تھی۔ اس شخص کی ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ وہ ہر جوڑے سے ایک بھیڑ لازمی منگواتا تھا، اور ایسی بھیڑ جس نے ابھی تک کوئی بچہ نہ جنا ہو، ایسی بھیڑ منگواتا تھا۔ ایسی عورتیں جن کا علاج ڈاکٹر نہ کر پائے تھے وہ یہاں سے حاملہ ہو رہی تھیں، اور یہ کوئی ڈھونگ یا ڈرامہ نہ تھا، بلکہ سینکڑوں عورتیں یہاں سے حاملہ ہو رہی تھیں۔ سب لوگ اس خفیہ علاج کے بارے میں تجسس کا شکار ہو رہے تھے اور اس راز کو جاننا چاہتے تھے، لیکن جن لوگوں کو اس علاج سے خوشخبری ملتی تھی وہ اس بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہ ہوتے تھے، اور حاملہ ہونے والی خواتین تو ایک لفظ اس بارے میں نہ بولتی تھیں۔ یہ ایک اچھی بات تھی کہ بے اولاد کو اولاد کی نعمت حاصل ہو رہی تھی، لیکن تشویش اس بات کی تھی کہ آخر اس شخص کے علاج کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کرتا، کہ آخر وہ کرتا کیا ہے، اور اس کی رازداری کی وجہ سے ہی لوگ اس پر شک کرتے تھے اور طرح طرح کے برے الزامات اس پر لگاتے تھے۔ دوستو، اس راز سے پردہ فاش کرنے کے لیے ایک خبر رساں ادارے نے ہمت کی تھی کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا کر رہیں گے اور اس شخص کو اس کے غلط کام کے لیے کیفر کردار تک پہنچا کر رہیں گے۔ یہ کام اگرچہ انتہائی مشکل تھا، لیکن اس ادارے نے ایک لڑکی کو بہت مشکل سے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا، اور لڑکی اس خطرناک کام کو سر انجام دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے اس شخص کے ہاں کیا خوفناک مناظر دیکھے اور کیا حقائق لوگوں کے سامنے آئے، پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، تاکہ بر وقت برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس شخص کے چرچے بہت عام ہو چکے تھے، تو اب تو صرف سعودی عرب سے ہی نہیں بلکہ باقی ممالک کے لوگ بھی اس کے پاس آنے لگے تھے، اور باقی مذاہب کے لوگ بھی اس شخص کے پاس آ رہے تھے، اور اس کی وہی ایک شرط ہوتی تھی کہ ایسی بھیڑ لے کر آئیں جس نے ابھی تک بچہ نہ پیدا کیا ہو، اور ان کو مخصوص رات کا وقت دیتا تھا۔ وہ شخص اپنا راز نہ بتاتا تھا اور نہ ہی بتانے کی اجازت دیتا تھا، اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کے پاس لوگوں کی لائنیں لگ جائیں تو وہ کیوں کر چاہے گا کہ اپنا راز بتائے اور لوگ اس کے بجائے کسی اور سے علاج کرانے لگیں۔ دوستو، اصل جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے راز کو فاش نہیں کر رہا؟ وہ بہت کم وقت میں بہت مشہور ہو چکا تھا، وہ اپنا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھاتا تھا اور نہ ہی کسی سے ملاقات کرتا تھا۔ بہت سے لوگ جن کا تعلق نیوز سے تھا وہ بھی اس کا انٹرویو کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا اور نہ ہی کسی کو اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے خلاف ایسی باتیں مشہور ہو رہی تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ ضرور کوئی گھناؤنی حرکت کرتا ہے، اس لیے دنیا کے سامنے اپنے اس کام کے بارے میں بتانے سے گریز کرتا ہے کہ اس کا یہ کام بند ہو جائے گا اور لوگ اس کو جوتے ماریں گے اور وہ قانون کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے اور اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے لے کر آئے اور سب کو اس بارے میں بتائے، لیکن اس کا نہ بتانا سب کو شک میں ڈال رہا تھا، اور اوپر سے اپنا چہرہ بھی چھپانا اس کو مزید مشکوک کر رہا تھا۔ لوگوں کو جب یہاں سے ناکامی ہوئی تو لوگ ان عورتوں کے پاس گئے جنہوں نے اس شخص سے علاج کروایا تھا اور حاملہ ہو گئی تھیں، لیکن وہاں سے بھی کوئی بھنک سامنے نہ آ سکی۔ اب لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ شخص شاید عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور ان کی ویڈیوز بنا لیتا ہے اور ان کو بلیک میل کرتا ہے، اس لیے عورتیں اس بارے میں ایک لفظ بتانے کو تیار نہیں ہیں۔
آخر یہ کام ایک نیوز چینل نے کیا اور ایک لڑکی اور لڑکے کو یہ کام سونپ کر اس شخص کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس راز سے پردہ ہٹا سکیں۔ یہ لڑکا اور لڑکی اپنے ساتھ بھیڑ لے کر اس کے پاس پہنچے اور یہ رات کے وقت ہی گئے تھے تاکہ ان کو کوئی اور دن نہ بتایا جائے۔ ان کو بتایا گیا کہ ان کے کپڑوں میں بٹن کے سائز کے کیمرے نصب ہیں اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ ہونے والے ہر معاملے کو دیکھ رہی ہوگی۔ اگر جیسے ہی کسی مدد کی ضرورت پڑے تو ٹیم کے لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، اس لیے انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکا لڑکی جب اس شخص کے پاس پہنچے اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا تو اس شخص نے ان کو ہال میں بٹھایا اور خود بھیڑ کو کان سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر بھیڑ کو اندر دھکیل دیا۔ اس کا چہرہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اب اس نے لڑکی کے پاس واپس پہنچ کر اس سے اس کا نام پوچھا اور اس کے خاندان والوں کے بارے میں پوچھا اور یہی سوالات اس نے لڑکے سے بھی کیے۔ پھر اس نے انہیں ایک پانی کا پیالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ پانی تم دونوں نے برابر پینا ہے اور 4 گھونٹ پانی پینا، لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے کے ہاتھ سے، یعنی لڑکی لڑکے کو پانی پلائے گی اور لڑکا لڑکی کو، اور پانی کا پیالہ خالی ہو جانا چاہیے۔ یہ باتیں اس نے سخت لہجے میں ان کو سمجھائی تھی۔ جب انہوں نے پانی پی لیا تو اس نے پیالہ لڑکے کو دیا اور کہا کہ اس کمرے میں جا کر اس پیالے کو توڑ دو جہاں بھیڑ کو بند کیا تھا۔ لڑکا پیالہ لے کر گیا اور ہر چیز کو وہ بغور جائزہ لے رہا تھا تاکہ راز معلوم ہو سکے، لیکن اسے کوئی بھی چیز ایسی دکھائی نہ دی۔ وہ پیالہ توڑ کر واپس آیا تو لڑکی وہیں بیٹھی تھی۔ پھر اس شخص نے دونوں کو اپنے ساتھ آنے کو کہا اور اسی کمرے میں لے گیا۔ لڑکی کو اس نے پیٹھ کر کے کھڑا ہونے کو کہا اور لڑکے کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ ان کی ٹیم کے لوگ کیمروں کی مدد سے بڑے تجسس کے ساتھ یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کب یہ شخص کوئی غلط قدم اٹھائے اور وہ اس پر دھاوا بول دیں اور اس کو پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دیں۔ البتہ اس شخص نے اگلے ہی لمحے جو کیا تھا وہ دیکھتے ہی لڑکی کی چیخیں نکل گئیں اور لڑکا بھی سکتے میں آ گیا تھا، لیکن باہر موجود لوگوں کو کوئی خاص حیرانگی نہ ہوئی تھی کیونکہ اس شخص نے کچھ غلط نہ کیا تھا، بلکہ اس نے تکبیر بلند کرتے ہوئے اس بھیڑ کو ذبح کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے لڑکے اور لڑکی کو پچھلے کمرے میں جانے کو کہا جہاں انہوں نے ایک ساتھ رات گزارنی تھی اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چلے جانا تھا، اور یہ بات وہ انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ رات گزار کر وہ چلے جائیں اور یہ بات کسی کو نہ بتائیں، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ یہ سب تو ان کے کیمروں میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی اور لڑکا دوسرے کمرے میں چلے گئے اور وہاں پر یہ انتظار کرنے لگے کہ شاید یہ شخص ان کے کمرے میں آ جائے گا اور کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ ابھی تک تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن وہ شخص ان کے کمرے کی جانب نہ گیا۔ لڑکی اور لڑکے کے علاوہ پوری ٹیم بے قرار تھی کہ ان کے ہاتھ اس شخص کا راز آ جائے اور وہ اس خبر کو عام کر کے شہرت حاصل کر سکیں اور اس شخص کو بے نقاب کرنے کا صحرا اپنے سر پر سجائیں۔ البتہ فجر ہوئی تو اس شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو جانے کا بول کر خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے ہی روز یہ لڑکا اور لڑکی اور ان کی ٹیم اس کے پاس جا پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا اور پوری ویڈیو اس کو دکھائی اور کہا کہ وہ اس راز کے بارے میں بتائے تاکہ لوگوں کے غلط پروپیگنڈے ختم ہو سکیں۔ اس شخص کے پاس اب چارہ نہ تھا کیونکہ وہ لوگ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ جو بھیڑ منگواتا ہے اس کا صدقہ کرتا ہے اور پانی والا عمل اس لیے کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ میں ایسا لوگوں کی مدد کے لیے کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس صدقے کا کمال ہے۔ اسی صدقے کی وجہ سے لوگوں کے سروں کی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بہت جلد ان کو خوشخبری مل جاتی ہے۔ جب حقیقت سامنے آئی تو نیوز چینل والے بھی شرمندہ ہوئے اور وہ لوگ جو غلط افواہیں پھیلا رہے تھے وہ بھی شرمندہ ہوئے کہ ہم کیا سوچتے رہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اس شخص کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔